कुछ साल पहले एक नौजवान अपनी लकड़ी की दुकान पर काम कर रहा था और वो तकरीबन 20 साल का था और अपने स्कूल के वक्त से ही उस दुकान पर काम कर रहा था। और दोपहर का वक्त था, सुबह गुजर चुकी थी। सूरज नीले आसमान पर चमक रहा था। दुकान के फर्श पर ताजा लकड़ी का बुरादा पड़ा था और उससे ताजी खुशबू आ रही थी। और उसने अपने सख्त हाथों से एक कागज का टुकड़ा उठाया और उस कागज पर ऑर्डर्स की फहरिस्त थी जिसे उसे भरना था। मेज, कुर्सियां, पलंग और बैरल्स जैसी चीजों की फहरिस्त जो उसे बनाकर तैयार करनी थी। और एक क्लाइंट दुकान पर आया और उसे एक और ऑर्डर दे दिया और नौजवान ने कहा कि उसे इस ऑर्डर को पहुंचाने में चंद हफ्ते लगेंगे, लेकिन वो इसे जल्द से जल्द कर लेगा। और उसने ऑर्डर लिखकर दे दिया और एक मुख्तसर गुफ्तगू करने लगा। क्लाइंट ने कहा, क्या आपने खबर सुनी है? दरिया के पास एक बड़ा हयात नो हो रहा है। ये हमारी नस्ल का अब तक का सबसे बड़ा हयात नो हो सकता है। मैं आज रात की इबादत में जाने का फैसला कर रहा हूं। खुशी होगी अगर आप भी चलें। नौजवान ने कहा कि आज मेरे पास काफी ऑर्डर्स हैं, मैं आज नहीं आ सकता, पर फिर भी आने की कोशिश करूंगा। उसने कहा, मैं चाहता हूं तुम जरूर आओ। वो हर रोज खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, मैं चाहता हूं तुम जरूर आओ। और वो ये कहकर दुकान से चला गया और वो नौजवान वहीं खड़ा मुस्कुराता रहा, क्योंकि क्लाइंट को मालूम नहीं था कि वो नौजवान उन मुबालिक को अच्छी तरह जानता था। दर हकीकत वो एक साथ जवान हुए थे और वो मुबालिग उस नौजवान का कजन था जिसका नाम था यूहन्ना। और उस क्लाइंट को मालूम नहीं था कि वो पुराने ग्रेट IM से अपना फर्नीचर ऑर्डर कर रहा था। जैसा कि ये हयात नो ने इसराइल की कौम को जाहिर किया था, ये खुदा की खौफनाक ताकत से मुतासिर हुआ। तौबा बह रही थी, हजूम मसीह के पास आ रहे थे। लेकिन इसराइल में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नामी एक सादा मुबल्लिग उस अजीम तरीन हयात नो का तजर्बा कर रहा था जो उस नस्ल ने कभी नहीं देखा था। लेकिन मसीह खुदा का अब्दी बेटा, अजीम, इसराइल की उम्मीद और खुदा का बर्रा, जो कोहे सीना पर गरज और बिजली के साथ जाहिर हुआ था, खुदा का बर्रा, निजात दहिंदा, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद, लोगों से ऑर्डर ले रहा था और फर्नीचर बना रहा था। यूहन्ना मुनादी कर रहा था और यस्सु लकड़ी काट रहा था। यूहन्ना इसराइल में खुदा की ताकत ला रहा था और यस्सु फर्श से चूरा झाड़ रहा था। यूहन्ना खुदा की रूह से मगलूब हो गया था, दुनिया को हमेशा के लिए बदल रहा था। यस्सु सिर्फ लकड़ियों में कीले लगा रहा था। यूहन्ना बादशाही के लिए काम कर रहा था, जिंदगी बदल रहा था, हयात नो ला रहा था। यस्सु वक्ती चीजें बना रहा था जो जल्द ही खत्म हो जाती हैं। हमारे रब ने दुनिया पर जाहिर किया, इसमें और बहुत से दूसरे तरीकों से और बहुत से दूसरे वक्तों में आजिज़ी के हकीकी मायने। इस्ताइल में पैदा होने से लेकर एक बूढ़ी के घर में परवरिश पाने तक, सलीब पर हाथों में कीले ठुकवाने तक, उसने आजिज़ी के सही मायने वाज़िया किए। आज के पैगाम का अनवान, फख्र के साथ जंग करो, फख्र के साथ जंग। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं फिलिपियों की किताब, फिलिपियों की किताब उसका 2 बाब, और हम उसमें पढ़ेंगे 11वीं आयत से, बल्कि 3री आयत से लेकर 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। फिलिपियों 2 बाब उसकी 3 से 11वीं आयत तक। पौलुस रसूल लिखते हैं, तफरके और बेजा फख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझें। हर एक अपने ही अहौल पर नहीं, बल्कि हर एक दूसरे के अहौल पर भी नजर रखें। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों में आला है, ताकि हर एक घुटना यीशु के नाम पर झुके, ख्वा आसमान का हो, ख्वा जमीन का, ख्वा उनका जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। दोबारा से 5वीं आयत, वैसा ही मिजाज रखो जैसा यीशु मसीह का था, यानी आप यीशु मसीह के मिजाज जैसा ही अपना मिजाज भी रखो। अगर कभी
کبھی کوئی ایسا آدمی تھا جسے غلامی کا مطالعہ کرنا چاہیے تھا تو وہ یسوع تھا. اگر کبھی کوئی ایسا آدمی تھا جس کے پاس غرور کرنے کی وجہ تھی تو وہ یسوع تھا. لیکن اس نے دنیا پر ظاہر کیا کہ عاجزی کا کیا مطلب ہے. جب شاگرد اس بات پر لڑ رہے تھے کہ خداوند کی بادشاہی میں سب سے بڑا کون ہوگا، بائبل کہتی ہے کہ یسوع نے خداوند کے ساتھ برابری کو گرفت میں لینے کے لیے نہیں سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو ایک خادم بنانے کے لیے عاجزی کا مظاہرہ کیا. جب شاگردوں نے سوچا قیادت کا مطلب دوسرے آپ کی خدمت کریں، یسوع نے ان کے پاؤں دھوئے. جب شاگردوں نے سوچا کہ ان کا وقت اہم لوگوں کے ساتھ گزارنا بہتر ہے، یسوع نے کہا بچوں کو میرے پاس آنے دو. یسوع نے تکبر کو حقیر جانا اور مسترد کیا. وہ جانتا تھا سلیمان نے امثال میں کیا لکھا ہے کہ خدا عاجزوں کو سرفراز کرتا ہے لیکن مغروروں کو پست کر دیتا ہے. شاید غرور سے زیادہ مہنگا یا خطرناک کوئی روحانی زہر نہیں ہے. میں تو نہیں جانتا. روح کے لیے اس سے زیادہ خطرناک غرور ہی ہے جس نے فرشتوں کو شیطان بنا دیا. غرور اچھے آدمیوں کو خدا کے لیے مسترد کرنے کا سبب بنا. غرور نے خاندانوں کو توڑ دیا، زندگیاں خالی کر دی، لاکھوں کو جہنم میں بھیج دیا. فخر واقعات کے سلسلے میں پہلی کڑی ہے جس نے ہماری کائنات کو غلامی میں ڈال دیا. آپ کو یاد ہوگا عظیم فرشتہ لوسیفر، اس نے غرور کو اپنے دماغ میں داخل ہونے دیا، اور اس پہلی کڑی سے وہ پہلا گناہ واقعات کا ایک سلسلہ کھلا جس میں اس نے خود کو برائی میں بدل دیا. غرور وہ پہلا گناہ ہے جسے ہم بائبل میں دیکھتے ہیں، دنیا کی تخلیق سے بھی پہلے، اور وہ جس سے ہم آج بھی لڑ رہے ہیں. کم از کم میں جانتا ہوں کہ میں لڑ رہا ہوں، اور یہ ایک ناقابل یقین چیز ہے کہ آپ ایک انسانی فطرت میں غرور کرتے ہیں. یہاں تک کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم غرور کے ساتھ جد و جہد کر رہے ہوں. میرا مطلب ہے کہ آپ اس حقیقت کے بارے میں سوچیں کہ ہم اس زمین پر موجود اربوں لوگوں میں سے صرف ایک ہیں. ہمارے خیال میں زمین ایک بہت بڑی جگہ ہے، یہ بہت سارے لوگوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن ہماری کہکشاں کے طائف میں ہمارا چھوٹا سا سیارہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک چھوٹا سا نقطہ ہے. ہماری کہکشاں اتنی بڑی ہے کہ اس کے سائز کا تصور کرنا بھی مشکل ہے، اور کائنات کی اربوں کہکشاؤں میں سے ہماری کہکشاں صرف ایک ہے. کائنات اتنی بڑی ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے، اور پھر بائبل کہتی ہے کہ خدا اتنا لامحدود ہے کہ وہ کائنات کو پردوں کی طرح پھیلا دیتا ہے. سائنسدانوں نے ہمیں حال ہی میں بتایا ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے. بائبل نے ہمیں عہد نامہ قدیم میں بتایا کہ خدا ہماری کائنات کو پھیلا رہا ہے. بائبل کہتی ہے کہ ہماری کائنات خدا پر مشتمل نہیں ہو سکتی. وہ اتنا بڑا ہے، وہ لامحدود ہے، وہ اتنا لامحدود ہے، در حقیقت اسے جاننے کے لیے تمام ابدیت درکار ہے. ہم نے مشکل ہی خدا کو جاننا شروع کیا ہے. وہ لامحدود ہے، اور پھر بھی کسی نہ کسی طرح ہماری انسانی فطرت اب بھی غرور کے خلاف جد و جہد کر سکتی ہے. ہمیں پتہ چلا ہے کہ یرمیہ نبی نے انسانی دل کے بارے میں کیا کہا ہے. دل سب چیزوں سے ہیلا باز اور لا علاج ہے. اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ انسان کی فطرت کی حماقت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ میرے خیال سے یہ نپولین بوناپارٹ تھا جس نے یہ کہا تھا کہ خود ترسی تمام انسانی جذبات میں سب سے زیادہ مزاحیہ خیز ہے. میرے خیال میں غرور ہے. غرور انسانی جذبات میں سب سے زیادہ احمق اور سب سے زیادہ مزاحیہ خیز ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کی مسلسل جد و جہد جاری ہے، اور ہماری اپنی زندگیوں میں ہمارا معاشرہ اسے زیادہ سے زیادہ اپنا رہا ہے. ہم دن بدن غرور کے مزید ثبوت دیکھتے ہیں. کم از کم میری نسل ہم استحقاق کے تصور کو قبول کر رہے ہیں. میں اس کا مستحق ہوں، میں اس کا حقدار ہوں، میں آپ کے پیسے یا آپ کے سامان کا حقدار ہوں. یہ غرور سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے. غرور کہتا ہے میں حقدار ہوں، عاجزی کہتی ہے میں اس لائق نہیں ہوں. ہم خبروں اور سوشل میڈیا پر اس کا انکشاف دیکھ رہے ہیں جہاں لوگ اپنے جسم یا اپنے خیالات یا اپنی عقل کی نمائش کرتے ہیں. یہ غرور کے انکشاف سے زیادہ کچھ نہیں ہے، یہ غرور ہی ہے. اب اس کے ساتھ ہی ہم سب کو یہ کہنا چاہیے کہ غرور اور اعتماد میں بہت فرق ہے. یہ دونوں بہت بلکہ بہت بہت مختلف ہیں. لوگ اپنے آپ کو نیچے دکھا کر عاجز بننے کی کوشش کرتے ہیں. میں اس میں اچھا نہیں ہوں، میں بہت برا ہوں، میں ہر چیز میں بہترین ہوں. یہ عاجزی نہیں ہے، یہ حقیقی عاجزی نہیں ہے. تصور کریں آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، آپ ایک سرجن سے بات کرتے ہیں اور وہ 1-2 دن میں آپ کی سرجری کرنے والا ہے، اور آپ نے کہا ڈاکٹر میں بہت خوش ہوں کہ آپ اتنے اچھے سرجن ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ ویسے تو میں اتنا اچھا سرجن نہیں ہوں لیکن آپ کا شکریہ. کیا میں نہیں چاہتا کہ تم میری سرجری کرو؟ آپ کسی ایسے شخص کو چاہتے ہیں جو آپ کا نام جانتا ہو. آپ کسی ایسے شخص کو
चाहते हैं जो जानता हो कि जो कुछ वो कर रहा है उस पर उसको एतमाद है, या फिर ये सोचे कि सदर, वो इसे वॉर रूम कहते हैं, व्हाइट हाउस में स्क्रीन पर एक खुसूसी ऑपरेशन टीम से बात कर रहा है और वो उनसे कहता है कि मैं आप लोगों को चुन रहा हूँ, दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्दों को खत्म करो क्योंकि मेरे ख्याल में तुम लोग बेहतरीन हो। और कुछ सिपाही कहते हैं, सदर साहब आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन हमें वाकई ही नहीं लगता कि हम बेहतरीन हैं। यकीनन वो समझते हैं वो बेहतरीन है, ये एतमाद का मसला है, ये कहना कि आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं। कॉन्सर्ट का पियानो बजाने वाला कहता है कि मैं पियानो बजाने में अच्छा नहीं हूँ। ये एक झूठी आजिज़ी है, ये एक झूठा है। खुद को नीचा दिखाना आजिज़ी नहीं है। आईने में खुद को देखकर कहना कि मैं बदसूरत हूं और मैं कुछ नहीं जानता, ये आजिज़ी नहीं है। सच्ची आजिज़ी ये तस्लीम करना है कि मुझ में जो कुछ अच्छा है वो खुदा के फजल से है, कि मुझ में जो कुछ भी अच्छा है वो खुदा के फजल से है। ये कह करके मैं जो कुछ हूं वो खुदा की भलाई की वजह से हूं, मेरी सलाहियतों की वजह से नहीं हूं। हकीकी आजिज़ी ये कहना है कि वो अक्लमंदों को उलझाने के लिए कमतर को चुनता है। हकीकी आजिज़ी गुरूर की कमी भी नहीं है, बल्कि ये पहचानना है कि जो खुदा है उसकी रोशनी में हम कौन हैं। इसे एंड्रू मोरे ने लिखा है और मुझे अच्छा लगता है। उन्होंने लिखा है कि आजिज़ी कुछ भी नहीं मगर इस ख्वाब में, खुद की गुमशुदगी में कि खुदा सब कुछ है। इसका मतलब है कि खुदा सब कुछ है, और अगर मैं किसी चीज में अच्छा हूं तो इसकी वजह खुदा है, सिर्फ खुदा। बाइबल में हकीकी आजिज़ी का मतलब यह भी हो सकता है कि खुदा के सामने सर तस्लीम खाम करना, या उन लोगों के सामने सर तस्लीम खाम करना जिन्हें खुदा ने हमारे ऊपर रखा है। हम पढ़ते हैं यीशु ने अपने आप को बाप की मर्जी के ताबे कर दिया, जो कि आजिज़ी की एक मिसाल है। लेकिन आप भी ये कर सकते हैं, आप भी आजिज़ी पर एतमाद कर सकते हैं। यीशु को अपने ऊपर एतमाद था, वो अपने वक्त में खड़ा हुआ, वो अपने जमाने के मजहबी रहनुमाओं के खिलाफ साबित कदम और दिलेर खड़ा रहा, लेकिन वो आजिज और पस्त था, अपने बाप की मर्जी के ताबे था। मेरी पसंदीदा बातों में से एक मैंने इसे लिखा हुआ है, खुदावंत के सामने झुक जाओ, मुर्दों के सामने सर बुलंद हो। दूसरे लफ्जों में आजिज बने और पुरएतमाद रहें। लेकिन हमें यह जानना होगा कि गुरूर कितनी आसानी से एहतमाद की आड़ में हमारे जहनों में दाखिल हो जाता है, और इसीलिए शायद ईमानदारों के लिए कहना बेहतर ना होगा कि हम खुद पर एहतमाद रखते हैं, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि हम खुदा पर एहतमाद रखते हैं। हमारा एहतमाद होना चाहिए कि खुदा हम में है, और हमें इस बात से आगाह होना चाहिए कि गुरूर के साथ उलझन में ना पड़े। हमें गुरूर और एहतमाद के दरमियान फर्क जानना चाहिए। अपनी हर सोच पर नजर रखें और इस बात को यकीनी बनाएं कि गुरूर हम पर गालिब ना आए। हमें गुरूर से जंग करनी है, ये हमारी जान का दुश्मन है और हमें नीचे लाने की कोशिश करता है। हमें इसे हर मोड़ पर रद्द करना होगा और आजिज़ी का दिमाग पहनाना होगा, जैसा कि मसीह ने किया था। हम ऐसा कैसे करें? हम आजिज़ी कैसे इख्तियार करें? पतरस ने कहा कि आजिज़ी दिमाग के हालात हैं और दिमाग के अंदर की जंग है। हमें गुरूर के ख्यालात को रद्द करना चाहिए और हमें खुद को समझाना चाहिए और अपने आप को मुसलसल याद दिलाते रहना चाहिए कि खुदा ही सब कुछ है, उसकी तरफ देखते हुए। और जब हम उसकी तरफ देखते हैं और उसका जलाल देखते हैं कि खुदा कितना लामहदूद और हैरत अंगेज है, तो हम गुरूर से नहीं भर सकते अगर हम सच्चे इखलास के साथ देखें। और हमें अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि गुरूर क्या देता है और आजिज़ी क्या देती है, दोनों का आखिरी नतीजा। बाइबल हमें इस बारे में बहुत कुछ बताती है कि गुरूर और आजिज़ी दोनों क्या पैदा करते हैं। बाइबल कहती है कि फख्र सिर्फ एक चीज पैदा करता है और आजिज़ी कम से कम 9 चीजें पैदा करती है। गुरूर सिर्फ एक चीज, जबकि आजिज़ी 9 चीजें पैदा करती है। गुरूर सिर्फ तबाही पैदा करता है, सिर्फ तबाही पैदा करता है। गुरूर वालों का जवाल है, गुरूर सिर्फ तबाही ही लाता है। एक कहानी है जो मुझे बहुत पसंद है। ये 2 बतखों और एक मेंढक की कहानी है। 2 बतखें और एक मेंढक जो उस खेत के तालाब में एक साथ रहते थे और वो बेहतरीन दोस्त थे, अपनी तफरीह करते और हर वक्त पानी में खेलते। और उस खास गर्मी के दिनों में तालाब खुश्क होने लगा और जल्द ही ये जाहिर हो गया कि उन्हें वहां से जाना होगा। और बतखों के लिए ये कोई मसला नहीं था, वो उड़कर किसी और तालाब में जा सकती थी। लेकिन मेंढक वो फंस गया था। चूंकि वो अच्छे दोस्त थे तो उन्होंने एक मंसूबा बनाया। उन्होंने एक छड़ी ली। एक बतख अपनी चोंच या बल के साथ एक सिरे को पकड़ेगी और दूसरी बतख दूसरे सिरे को अपने बल के साथ पकड़ेगी। और मेंढक उसके हाथ नहीं थे, इसलिए उसे अपने मुंह से छड़ी के दरमियान को पकड़ना पड़ेगा और वो उड़ जाएंगे। उनका मंसूबा कामयाब रहा, वो साथ साथ उड़ रहे थे। एक किसान ने ऊपर देखा कि 2 बतखें उड़ रही हैं और एक मेंढक अपने मुंह से लटका हुआ है।
اس نے کہا کیا زبردست خیال ہے، میں حیران ہوں یہ کس نے سوچا ہوگا۔ مینڈک کہتا ہے کہ میں نے۔ غرور صرف تباہی کا باعث بنے گا، اگر ابھی نہیں تو یقیناً ابدیت میں، مگر غرور تباہی کا باعث بنے گا۔ مگر عاجزی بہت سی برکتیں لاتی ہے، کم از کم 9، میں جو صفحہ دیکھ رہا ہوں اس کے حساب سے 9۔ پہلا پطرس 5واں باب اس کی 6 آیت میں بائبل کہتی ہے، اور ہم نے یہ پڑھا بھی تھا کہ خدا فروتن کو بلند کرتا ہے، عاجز خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ عاجز کو خدا خود سرفراز کرے گا، خدا خود۔ بائبل 3 مختلف اوقات میں کہتی ہے، یعنی امثال 3 باب اس کی 34 آیت۔ پھر یعقوب میں وہ فروتن کو افضل کرتا ہے۔ آپ میں سے کتنوں کو فضل کی ضرورت ہے؟ مجھے فضل کی ضرورت ہے، وہ الہی طاقت جو خدا کے لیے کچھ کرنے کے قابل بناتا ہے، وہ الہی طاقت جو اس قابل بناتی ہے کہ کچھ برا نہ کریں، وہ فضل جو ہمارے مسیحی راستے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ بائبل کہتی ہے وہ فروتنی سے آتا ہے۔ امثال 4 باب اس کی 22 آیت میں بائبل کہتی ہے کہ دولت اور عزت و حیات خدا کے خوف اور فروتنی کا اجر ہے۔ دولت اور عزت و حیات، اب یہ کسی بھی طرح سے امن، طاقت اور خوشحالی کے پیغام کا دفاع یا شکل نہیں ہے۔ بہت سارے عاجز لوگ ہیں، مجھے یقین ہے کہ ہم سے زیادہ عاجز ہیں، آج صبح شمالی کوریا کے حراستی کیمپوں میں مر رہے ہیں۔ لیکن اگر خدا اس زمین پر فروتنوں کو دولت اور عزت و حیات سے نہیں نوازے تو وہ یقیناً ابدی دولت، ابدی عزت اور ابدی حیات سے نوازے گا۔ امثال 11 باب اس کی 2 آیت میں بائبل کہتی ہے کہ وہ خاکساروں کو حکمت دیتا ہے۔ مجھے حکمت چاہیے اور اسے حاصل کرنے کا طریقہ عاجزی ہے۔ زبور 18 باب کی 27 آیت میں لکھا ہے کہ وہ مقررہ وقت پر عاجزوں کو بچاتا ہے، وہ عاجزوں کو مصیبت سے بچاتا ہے، وہ عاجزی کرنے والوں کو نجات دینے والا ہے۔ زبور 25 اس کی 6 آیت، وہ عاجزوں کی رہنمائی اور ان کو تعلیم دیتا ہے، وہ عاجزوں کو راست بازی کی راہ پر گامزن کرتا ہے اور انہیں اپنی راہیں سکھاتا ہے۔ ہم جتنے زیادہ عاجز ہوں گے خدا اتنا ہی زیادہ ہمیں اپنی راست بازی کا رستہ سکھائے گا۔ اور آخر میں بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ عاجزی ان چیزوں میں سے ایک ہے جو حیات نو لاتی ہے۔ عاجزی ان چیزوں میں سے ایک ہے جو حیات نو لاتی ہے۔ میرے خیال سے حیات نو کی بھولی ہوئی چابی عاجزی ہے۔ اگر آپ اس آیت کو پڑھیں جو میں پڑھنے والا ہوں، اور اس سے پہلے کہ میں اسے پڑھوں، یہ وہ آیت ہے جو اکثر عام طور پر پڑھی جاتی ہے۔ اسے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا جاتا ہے۔ جو لوگ ہر وقت بولتے ہیں اور اس کا حوالہ دیتے ہیں وہ ایک عظیم ماہر الہیت ہے۔ نہیں، یہ ان آیتوں میں سے ایک ہے جس کا لوگ اکثر حوالہ دیتے ہیں۔ اکثر ان آیتوں کا حوالہ دیا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت زبردست آیت ہے، اور یہ ایسی ہی ایک آیت ہے۔ دوسرا تواریخ اس کا 7واں باب اس کی 14ویں آیت بائبل کی عظیم ترین آیت میں سے ایک ہے۔ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر، یہ نمبر 1 ہے کہ خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں۔ میں تیسرا طریقہ بھول گیا تھا، جو عاجزی کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنی بری راہوں سے پھرے، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کے گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ قومیں حیات نو لانے کی چابی عاجزی ہے۔ میرے والد اور میں حال ہی میں ایک گفتگو میں روح القدس کی نعمتوں کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ پولس رسول کس طرح نعمتوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ہم شفا کی نعمت دیکھنا چاہتے ہیں، نبوت کی نعمت، یہ تمام تحفے آج مسیح کے جسم میں، اور ہم ان نعمتوں کے حصول کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور اس نے مجھے کچھ بتایا جو اس پیغام کا بیج تھا۔ وہ اتنا طاقتور تھا، اس نے کہا ہمیں نعمتوں سے زیادہ عاجزی کی تلاش کرنی چاہیے، کیونکہ خدا صرف ان لوگوں کو نعمت دیتا ہے جو عاجز ہیں۔ شاید یہ خدا کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں ان میں سے بہت سی چیزیں نہیں دیتا، کیونکہ اگر ہم روح القدس کے ذریعے بڑی طاقت میں کام کر رہے ہوتے تو ہمارا جسم کتنی آسانی سے فخر ظاہر کر سکتا تھا۔ ہم کتنی آسانی سے سوچ سکتے تھے کہ خدا نے ہمیں چنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے میں کچھ ٹھیک کر رہا ہوں، جو شیطان نے کیا وہی کرنا کتنا آسان ہوتا ہے۔ شاید یہ خدا کی رحمت ہے کہ وہ ان چیزوں کو ہم سے دور رکھتا ہے۔ اگر آپ تاریخ میں کسی بھی حیات نو کو دیکھیں اور آپ ان مردوں اور عورتوں کو دیکھیں جنہوں نے ان حیات نو کو شروع کیا یا ان کی قیادت کی، ان سب میں عاجزی کی خصوصیات ہمیں ملتی ہیں۔ ہمیں اسی کی ضرورت ہے۔
ہمیں اپنی قوم میں دوبارہ حیات نو لانے کی ضرورت ہے۔ تصور کریں اگر آپ ایک اتوار کی صبح تیار ہو کر عبادت کرنے کے لیے چرچ آئے ہیں اور آپ نے دعا کی اور عبادت کی اور ایک پیغام سنا، اور پھر اچانک خدا کی قدرت اس قدر طاقتور طریقے سے نازل ہوئی کہ نہ صرف آپ کی زندگی اور آپ کے خاندان کی زندگی بدل گئی بلکہ اس طرح کی تاریخ بدل جائے۔ تصور کریں کہ اگر کلیسیا کو مجموعی طور پر اس قسم کی طاقت کا تجربہ کرنا تھا جس کا ابتدائی چرچ نے تجربہ کیا تھا۔ تصور کریں اگر روح ہماری نسل میں آ جاتی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، کہ خدا اس نسل میں آ جائے گا۔ تصور کریں اگر وہ روحوں کی فضل لے کر دوبارہ اسٹیڈیم بھر دے۔ ایسا ہونے کے لیے بائبل کہتی ہے یہ عاجزی سے شروع ہوتا ہے۔ غرور کے خلاف ہماری جنگ میں آپ کہاں شکست کھا رہے ہیں؟ تخلیقات اور خیالات اور اپنی صلاحیتوں میں، اور آپ اپنے اچھے فیصلوں میں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس قوم میں حیات نو آئے۔ میں چاہتا ہوں حیات نو گرجا گھروں میں، میں چاہتا ہوں حیات نو سڑک کے پاس بیپٹسٹ چرچ میں، میتھوڈسٹ چرچ میں، پینتیکوسٹل چرچ میں آئے۔ میں چاہتا ہوں ہماری پوری نسل میں روح القدس آئے۔ میں چاہتا ہوں اس کا جلال نازل ہو اور لوگوں کی بڑی تعداد کو مسیح کے پاس لاتے ہوئے دیکھیں۔ میں غرور کا سامنا کرنا چاہتا ہوں، آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور اسے شکست دینا چاہتا ہوں جہاں یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں غرور کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہوں، اور جب بھی وہ خود کو ظاہر کرے اسے لڑنا چاہتا ہوں۔ اور خداوند میرے دل کا تکبر مجھے دکھا۔ یرمیا نے کہا ہم اپنے دل کو بھی نہیں جانتے، سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے، ہم اسے نہیں جانتے۔ اسی لیے داؤد نے کہا اے خدا میرے دل کو تلاش کر کہ وہ کہاں ہے، اسے تباہ کر، اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر۔ آج میرے ساتھ کھڑے رہیں اگر آپ چاہیں، یہاں تک کہ وہ جگہیں جہاں ہم سوچ نہیں سکتے کہ غرور خود کو ظاہر کرتا ہے، یہ کتنی آسانی سے ہمیں نیچے لے آئے گا۔ فروتن اس کی آواز کو سنیں گے۔ فروتن، خدا آج صبح ہمیں دکھا کہ ہماری فطرت میں غرور کہاں رہتا ہے۔ آج صبح ہمیں دکھا کہ اگر تو ہمیں طاقت دے تو غرور کہاں سے ظاہر ہوتا ہے۔ ہمیں دکھا کہ اگر تو ہمیں اپنے روح القدس کی نعمت دے تو غرور کہاں سے آ سکتا ہے۔ خدا تو نے صرف عاجز لوگوں کو استعمال کیا ہے، تو نے صرف ان لوگوں کو استعمال کیا ہے جو اپنے غرور کے خلاف اعلان جنگ کرنے کو تیار ہیں، جو یسوع کی عاجزی کی قسم کو اپنانے کے لیے تیار تھے، نہ کہ مسیح کے بدن کے مقابلے میں ہے، نہ کہ کون سا چرچ دوسرے چرچ سے بہتر ہے، بلکہ یہ کہ ہم سب تیرے حوالے کر دیں گے۔ ہمیں دکھا کہ ہمارے دلوں میں غرور کہاں رہتا ہے تاکہ ہم اپنی نسل میں دوبارہ حیات نو دیکھ سکیں، کہ چرچ خدا کی طاقت سے بیدار ہو جائے۔ آج صبح ہمارے دلوں کو تلاش کر اے خداوند۔